کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سورہ توبہ کے علاوہ قرآن کی ہر سورہ کا آغاز بسم اللہ سے کیوں ہوتا ہے؟ کیوں اسلام ہمیں ہر جائز کام کے شروع میں اسے پڑھنے پر زور دیتا ہے؟ بسم اللہ پڑھنے سے ہماری زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ اس آیت میں آخر ایسے کون سے راز چھپے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں کیا بیان فرمایا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مشہور قول ہے کہ قرآن کا سارا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے، یعنی کہ قرآن جو لاکھوں الفاظ کا مجموعہ ہے اس کا نچوڑ صرف 7 آیت پر مشتمل سورہ الفاتحہ میں پوشیدہ ہے۔ اب قرآن میں کس کس چیز کا علم موجود ہے؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے۔ شیء لفظ کا اطلاق کائنات کے ہر وجود پر ہوتا ہے، خواہ وہ مادی ہو یا غیر مادی۔ جو بھی چیز رب ذوالجلال کی تخلیق ہے شیء کہلاتی ہے۔ یہ آیت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ قرآن مجید میں تمام حقائق و معارف، جملہ علوم و فنون موجود ہے، چاہے وہ صراحتاً بیان کیے گئے ہو یا اشارتاً۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور اگر بسم اللہ کا علم اکٹھا کیا جائے تو وہ بسم اللہ کی بے کے نقطے میں آ جائے گا، یعنی قرآن جس میں پوری کائنات کا علم موجود ہے اس کی انتہا بسم اللہ کی ایک نقطے میں سمٹی ہوئی ہے۔ یہ نقطہ اللہ کی لامحدود علم و عظمت کی علامت ہے، جسے سمجھنا انسان کی محدود عقل کے دائرے سے باہر ہے۔ گویا قرآن کی بے پایا وسعت اور کائنات کے تمام راز اس ایک نقطے میں سمٹ گئے ہیں۔ اب ذرا بسم اللہ کی بے کے ڈیزائن پر غور کریں، ایک کرب جس کے نیچے ایک نقطہ آتا ہے۔ اب بلیک ہول کا ڈیزائن دیکھیں جو سائنس کے مطابق ایک جال سا بچھا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک اسٹرانگ کر ہے۔ یہ پورا کرب ایک بلیک ہول ہے جس کے بالکل نیچے اس بلیک ہول کی سنگولیرٹی موجود ہے۔ اس بلیک ہول کے اوپر ایونٹ ہورائزن ہے جس میں گرنے والی شے ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ روشنی کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ایونٹ ہورائزن جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے ایک بلیک ہول کا کرو شروع ہوتا ہے جس کے بالکل نیچے سنگولیرٹی ایک نقطے میں موجود ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر غور کریں جس میں فرمایا گیا ہے کہ پورے قرآن کا نچوڑ الفاتحہ، الفاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ، اور بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ کی بے کے نقطے میں ہے، یعنی ساری انفارمیشن ایک نقطے سنگولیرٹی کے اندر ہے۔ سائنس مانتی ہے کہ اگر انتہائی زیادہ انفارمیشن ایک چھوٹے پوائنٹ پر جمع کر دی جائے تو خود بخود وہ پوائنٹ بلیک ہول میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی وہاں ایک سنگولیرٹی تیار ہوگی۔ جس سنگولیرٹی کا ذکر آج سائنس کر رہی ہے اس کا کانسیپٹ آج سے 1400 سال پہلے دین اسلام میں پیش کیا گیا تھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ساری کائنات کا علم بسم اللہ کی بے کے نقطے میں موجود ہے۔ کائنات کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے ایڈوانس دور کے سائنسدان بھی اعتراف کرتے ہیں کہ آج تک وہ ہماری کائنات کا صرف 5% حصہ ہی ڈسکور کر چکے ہیں، جس میں ہماری کہکشاں ملکی وے کے 7 اربوں کی تعداد میں کہکشائیں موجود ہے، اور صرف ہماری کہکشاں میں موجود ستاروں کی تعداد تقریباً 500 ارب ہے۔ یہ حساب لگانا کسی کے بس کی بات نہیں کہ باقی 95% کائنات میں کیا ہوگا، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کائنات، ہماری زندگی، موت، برزخ، آخرت، حتیٰ کہ ذرے سے لے کر ایک دیو ہیکل ستارے کا علم ایسے موجود ہے جو آج کے ماڈرن سائنسدانوں کو بھی حیران کر چکے ہیں۔ قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کیلکولیشن درہم برہم ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ قرآن پاک کی اعجازی شان نمایاں ہے۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن کریم کے حفاظتی نظام میں 19 کی عادت کا بڑا عمل دخل ہے۔ یہ حیران کن دریافت امریکہ یونیورسٹی کے کیمسٹری پروفیسر ڈاکٹر راشد خلیفہ نے کی، جنہوں نے 1968 میں مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن کی آیاتوں اور ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ 1972 میں ایک باقاعدہ اسکول بن گیا۔ ریسرچ کا کام جو ہی آگے بڑھا تو ان لوگوں پر قدم قدم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قرآن حکیم کے الفاظ و حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی ترتیب نظر آئی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت تک بنے ہوئے کمپیوٹر کافی نہیں تھے۔
کلام اللہ میں 19 کا ہنسا صرف سورہ مدثر میں آیا ہے، جہاں اللہ نے فرمایا کہ دوزخ پر ہم نے اپنے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ تو اللہ ہی جانے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کی عادت کا تعلق اللہ کے کسی حفاظت انتظام سے ہے۔ پھر ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ کو رکھا گیا ہے، گویا اس کا تعلق بھی قرآن کی حفاظت سے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے کل حروف بھی 19 ہے۔ پھر یہ دیکھ کر مزید حیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں ریسرچ کی گئی تو ثابت ہوا کہ لفظ اسم پورے قرآن میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ الرحمن 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 3 کا حاصل ہے، اور لفظ الرحیم 114 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے، اور لفظ اللہ پورے قرآن میں 2698 مرتبہ استعمال ہوا، جو 19 ضرب 142 کا حاصل ہے۔ لیکن یہاں بقیہ ایک رہتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پاک کسی حساب کی تابع نہیں، اور وہ یکتا ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کی تعداد بھی 114 ہے، جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہ ہوئی، لیکن سورہ نمل آیات 30 میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے 19 کے فارمولے کی تصدیق کر دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حسابی قاعدہ فیل ہو جاتا۔ اس کتاب میں موجود ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے، وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسیع جہاں ہے۔ دنیا کا لفظ اگر 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ شیاطین کا ذکر 88 بار آیا ہے تو ملائکہ کا ذکر بھی 88 بار آیا ہے۔ اس طرح موت کا ذکر اگر 145 مرتبہ آیا ہے تو زندگی کا بھی ذکر 145 مرتبہ ہی آیا ہے۔ قرآن میں نفع کا ذکر 50 مرتبہ تو فساد کا ذکر بھی 50 مرتبہ، ساتھ ہی ساتھ کفر و ایمان بھی 25 مرتبہ۔ قرآن میں لفظ شہر 12 مرتبہ آیا ہے، اور شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سال میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات نہیں۔ بظاہر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹی سی آیت ہے، جسے پڑھنے میں کوئی 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مگر اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے راز پوشیدہ فرمائے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کے بے شمار فوائد و فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نسبت سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آگ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اسم اعظم بسم اللہ میں مخفی ہے، یعنی بسم اللہ اور اسم اعظم کے درمیان اتنا قرب ہے کہ جتنا آگ کی سیاہی اور سفیدی کا قرب ہے۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے اسم باطن پر دلالت کرتی ہے، اور یہ وہ پوشیدہ اسم ہے جس سے جو دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہے، جبکہ جہنم کے داروغے بھی 19 ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان 19 حروف کے سبب مومن کو دوزخ کے 19 داروغوں سے دور کر دیتا ہے۔ بسم اللہ کے 4 کلمات ہیں، اور دیکھا جائے تو گناہ بھی 4 قسم کے ہیں: رات کے گناہ، دن کے گناہ، پوشیدہ گناہ اور ظاہری گناہ۔ لہٰذا جو آدمی اخلاص اور محبت سے بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے 4 قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ یہ قرآن کی ہر سورہ کی ابتدا میں پڑھی جاتی ہے سوائے سورہ توبہ کی۔ اس آیت کو تسمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 3 سب سے بڑے نام اللہ، الرحمن اور الرحیم اس میں بڑی ہی خوبصورتی سے جمع ہوئے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تب بادل مشرق کی طرف چڑھ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے اپنے کان اس طرف لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس بھی چیز پر میرے نام بسم اللہ پڑھا جائے گا اس میں ضرور برکت دوں گا۔ روایت کے مطابق جو کام بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کر دیا جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت کو لے کر عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس کے پاس بہت سا مال و دولت ہو اسے وہ برکت سمجھتے ہیں، حالانکہ برکت اس چیز کا بالکل بھی نام نہیں، بلکہ برکت ایک الگ چیز ہے۔
بسم اللہ شریف کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا کرے۔ اگر شروع میں پڑھنا بھول جاؤ تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لے۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ جب بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جاتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا وضو باقی رہا اس وقت تک فرشتے تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مصیبت میں پڑ جاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو، اس کی برکت سے وہ مصیبت تم سے دور ہو جائے گی۔ اس آیت کی شان سے متعلق متعدد روایات موجود ہے جن میں اکثر کہا گیا ہے کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لازماً پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے نتیجتاً وہ کام برے اثرات و شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا اور 4000 خطاؤں کو معاف فرمایا جائے گا اور 4000 درجے بلند فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں۔ ایک دفعہ پڑھنے سے 67,000 نیکیوں کا ثواب، 67,000 گناہ معاف اور 67,000 درجات کی بلندی۔ سبحان اللہ، میرے رب کریم کی عطا کے کیا کہنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین کی آخری کتاب قرآن کریم کا جوہر ہے، جو برکت و عظمت اسے عطا ہے کسی بھی دوسرے عمل کو نہیں۔ بسم اللہ کی بے کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلا کرتے ہیں اور اللہ کریم کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیضیاب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس امت کے اعمال تولے جائیں گے تو ان کی ایک ایک رکعت دوسروں کی 1000 نیکیوں سے بھی بڑھ جائے گی، جس پر لوگ تعجب کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی نماز میں بسم اللہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو گرا پڑا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے، اگرچہ وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو۔ شب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بہشت یعنی جنت میں جو 4 نہریں جاری ہے ان کی اصل کہاں سے ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی براق پر سوار کیا اور خود آگے آگے چلے۔ 500 برس کی راہ پر ایک نور کا قبہ ملا جس کے 4 دروازے تھے، ہر دروازے سے ایک نہر بہتی تھی۔ اس قبے کا دروازہ کھول کر 20 برس کی راہ چل کر نور کا ایک تختہ نظر آیا تو دیکھا کہ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ بسم کے میم سے ایک نہر، اللہ کی حیث سے دوسری نہر، رحمان کی میم سے تیسری نہر اور رحیم کی میم سے چوتھی نہر جاری ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الہی پہنچا کہ آگاہ ہو جائے، آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ اس کو پڑھے گا میں اسے ان 4 نہروں سے سیراب کروں گا۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ ہر 1,000 پورا کرنے کے بعد درود شریف کم از کم 1 مرتبہ پڑھے اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے، پھر 1,000 اور اسی طرح پڑھ کر مقصد کے لیے دعا کرے، اس طرح 12,000 پورے کر دے تو انشاءاللہ ہر مشکل آسان اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ کے حروف کے عدد 786 ہے۔ جو شخص اس عدد کے موافق 7 روز تک متواتر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا۔ جو شخص سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو چوری، شیطانی اثرات اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم طلوع آفتاب کے وقت پانی پر پڑھ کر پینے سے ذہن کھلتا ہے اور حافظہ تیز ہوتا ہے۔ 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر گھر میں لٹکا دی جائے تو شیاطین اور جنات اس گھر میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ بسم اللہ کے فوائد و فضائل بے شمار ہے، اگر ان کو بیان کرنے بیٹھے تو ساری زندگی بیان نہ ہو پائے۔ بہرحال ان میں سے کچھ فوائد و فضائل آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ اگر آپ کو اس پر ڈیٹیلڈ ویڈیو یا پارٹ 2 چاہیے تو کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش پر پورا اترے۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیا کریں اور ہمارے اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔